بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شاز رشید آپ کو ویڈیو لیسن نمبر 11 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 11 علی بخش کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ قدرت اللہ شہاب 1917 گلگت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جموں میں پائی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا۔ ICS کے مقابلے میں کامیاب ہو کر انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے اور بہت سے سرکاری عہدوں پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اپنی سرکاری ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تصنیف و تالیف بھی کرتے رہے اور بے شمار کتابیں تحریر کی۔ آج جس سبق کا ہم مطالعہ کریں گے وہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت شہاب نامہ سے ماخوذ ہے، جو ان کی تمام تصانیف سے بڑھ کر مقبول ہوئی۔ گزشتہ 25 برسوں میں اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب زبان و بیان پر دسترس رکھتے تھے، لیکن ان کا سلوک سادہ تھا اور ان کی تحریروں میں بہت زیادہ جاذبیت اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ آئیے بچوں، سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ دیرینہ، پرانا، ہچکچانا، جھجکنا، اصرار، ضد کرنا، بار بار کہنا، قابض، قبضہ کیے ہوئے۔ تو کھائے کڑی تو جہنم میں جائے۔ بے ساختہ، بلا ارادہ، غیر ارادی طور پر۔ سر کھپانا، پریشان کرنا، مشک، خوشبو، مرید، پیروکار، دینی شاگرد۔ ٹنٹے، جھگڑے، ولایت، غیر ملک، انگلستان، فرد شناس، فرض پہچاننے والا، مجسٹریٹ، حاکم فوجداری، حکومتی عہدے دار۔ فروٹ سالٹ، ایک دوائی جو بد ہضمی میں دی جاتی ہے۔ استفسار، سوال کرنا، پوچھ گچھ کرنا، آؤ بھگت کرنا، خاطر مدارت کرنا۔ تابوت، لکڑی کا صندوق جس میں نعش رکھتے ہیں۔ سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ کفایت، بچت کرنا، دم دینا، وفات پانا۔ یہ ویڈیو لورل بینک اسکول سسٹم کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ علی بخش علامہ اقبال کے دیرینہ ملازم تھے اور انہوں نے لگ بھگ 40 برس تک اقبال کی بے انتہا خدمت کی اور آپ کی خدمت کے عوض حکومت پاکستان نے آپ کو 1 مربع زمین الاٹ کی تھی۔ اس سبق میں قدرت اللہ شہاب نے علامہ محمد اقبال کے دیرینہ ملازم علی بخش کی زبانی اقبال کی زندگی یا نجی زندگی کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک روز مصنف کسی کام کے سلسلے میں لاہور گئے۔ وہاں ان کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم سے ہوئی۔ خواجہ عبدالرحیم نے مصنف کو بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے لائل پور فیصل آباد میں جو 1 مربع زمین عطا کی ہے، اس پر کچھ شریر لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ مصنف کو اپنے ساتھ جاوید منزل لے گئے اور وہاں ان کا تعارف علی بخش سے کروایا۔ مصنف کے بار بار اصرار کرنے پر علی بخش ان کے ساتھ جھنگ جانے پر تیار ہو گیا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ علی بخش کے ذہن میں یہ وہم تھا کہ مصنف بھی دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں سوال کر کر کے ان کا سر کھپائے گا۔ لیکن مصنف نے اپنے دل میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر اقبال علی بخش کی زندگی کا جز ہیں تو یہ راز عشق اور مشق کی طرح زیادہ دیر نہیں چھپ سکتا۔ عشق اور مشق انسانی زندگی کے ایسے جزو ہیں جو زیادہ دیر نہیں چھپائے جا سکتے۔ عشق کا روگ بھی ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے عیاں ہو کر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح مشق یعنی خوشبو کو بھی ہواؤں میں بکھرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو مصنف کا ماننا یہ تھا کہ علی بخش اگر اقبال سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں خود بخود کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں گے۔ ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش بولا، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا تھا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ یہ جملہ سنتے ہی مصنف کو یوں معلوم ہوا کہ ان کی توقع پوری ہو رہی ہے۔ مصنف جب ایک جگہ پان خریدنے کے لیے رکے
تو علی بخش نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے، البتہ وہ حقہ بہت شوق سے پیتے تھے۔ شیخو پورہ سے گزرتے وقت علی بخش کو یاد آیا کہ علامہ اقبال ایک مرتبہ شیخو پورہ آئے تھے۔ یہاں ان کے ایک مرید رہتے تھے جنہوں نے ان کی دعوت کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ سیخ کباب بہت پسند تھے۔ انہیں آموں کا بھی بڑا شوق تھا، مگر اپنی وفات سے 6 برس قبل جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تھا تو کھانا پینا کم ہو گیا تھا۔ علی بخش ماضی کی یادوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس پر نشے کی سی کیفیت طاری ہے، اور اسی کیفیت میں اس نے اقبال کی وفات کا حال یوں بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جب دم دیا تو وہ ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے ان کو فروٹ سالٹ پلایا اور اس کا خیال تھا کہ اب ان کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ علی بخش نے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مصنف کے پوچھنے پر علی بخش نے بتایا کہ علامہ اقبال کبھی کبھی اپنی ایک نظم اے حقیقت منتظر گنگنایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب علی بخش کو اپنے کمرے کے پاس سلایا کرتے تھے اور وہ رات کے 2-2:30 بجے اٹھ کر جائے نماز پر بیٹھ جاتے تو علی بخش ان کے لیے حقہ تازہ کر کے لاتا تھا۔ اکثر رات کو سوتے وقت ڈاکٹر صاحب کو ایک جھٹکا سا لگتا تو علی بخش ان کے گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دباتا۔ مصنف کا بہت دل چاہا کہ وہ علی بخش سے اس واردات کے متعلق کچھ پوچھ گچھ کرے، مگر وہ علی بخش کا ذہنی ربط توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ علی بخش نے مصنف کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے ہی درویش آدمی تھے، یہاں تک کہ گھر کا حساب کتاب بھی علی بخش کے پاس رہتا تھا اور علی بخش بہت کفایت سے خرچ کرتا تھا، جس پر کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب علی بخش پر ناراض ہوتے اور کہا کرتے کہ علی بخش انسان کو وقت کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ علی بخش نے مصنف کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے بڑے بڑے اعلیٰ عہدے دار یعنی ڈپٹی کمشنر صاحب، مال آفیسر صاحب اور سارا عملہ اس کی بہت آؤ بھگت اور عزت کرتا ہے۔ علی بخش کو ڈاکٹر صاحب کے بچوں یعنی جاوید اور منیرہ بی بی سے بے انتہا محبت تھی۔ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد جب نرس کے لیے اشتہار دیا گیا تو ایک جرمن لیڈی جن کا نام ڈورس احمد تھا کو رکھا گیا۔ علی بخش کا ذہن ماضی کی یادوں میں اور ان یادوں کے سحر میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر اسے ڈاکٹر صاحب، جاوید، منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی تھی۔ جھنگ پہنچ کر مصنف نے علی بخش کو اپنے ایک نہایت قابل اور فرشناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے حوالے کر دیا۔ کپتان محبت خان نے علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھوا اور سینے سے لگا لیا۔ یہاں مصنف نے تابوت کے لفظ کو تلمیح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لوگ اپنے پیاروں کی نعش تابوت میں یا لکڑی کے صندوق میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب کے پیروکار تابوت سکینہ کو بہت زیادہ عقیدت و احترام دیتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں آنے والے پیغمبروں کی مقدس اشیاء بھی تابوت سکینہ میں رکھی گئی تھیں۔ علی بخش کے سینے میں چونکہ ڈاکٹر صاحب اور جاوید اور منیرہ کی بے شمار یادیں محفوظ تھیں، اسی لیے علامہ اقبال سے محبت اور انسیت کی بنا پر کپتان محبت خان نے علی بخش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت خان نے علی بخش کو یقین دلایا کہ وہ اس کے زمین کا قبضہ دلوا کر ہی دم لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اختیار دیا اس کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق خدا کے کام آیا جائے، اور اگر وہ یہ ایک معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو وہ بہت ہی بدبخت ہیں۔ یہ ویڈیو لورل بینک اسکول سسٹم کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے بچوں اب اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ نمبر 1، علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ مصنف کسی کام کے سلسلے میں لاہور گئے اور وہاں خواجہ عبدالرحیم کے توسط سے مصنف کی ملاقات علی بخش سے ہوئی تھی۔ نمبر 2، علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی؟ علی بخش کو ایک مربع زمین لائل پور یعنی فیصل آباد میں علامہ اقبال کی خدمت کے عوض الاٹ ہوئی تھی۔
مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا؟ علی بخش کے دل میں یہ وہم تھا کہ دوسرے لوگوں کی طرح مصنف بھی اقبال کی زندگی کے بارے میں سوال کر کر کے ان کا سر کھپائیں گے اور انہیں پریشان کریں گے۔ ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ علی بخش نے کہا، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ شیخو پورہ سے گزرتے وقت علی بخش کو کیا یاد آیا؟ اسے یاد آیا کہ یہاں اقبال کے ایک مرید رہتے تھے جنہوں نے اقبال کو دعوت پر شیخو پورہ بلایا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو پیارے بچوں، خلاصہ نگاری کے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے معیاری خلاصہ تحریر کرنا ہے، لیکن خلاصہ تحریر کرتے وقت چند ایک باتوں کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ نمبر 1، خلاصہ تحریر کرتے وقت خلاصہ صیغہ ماضی میں تحریر کیا جائے گا۔ نمبر 2، خلاصہ 5 پیراگراف میں تحریر کریں گے۔ نمبر 3، خلاصہ تحریر کرتے وقت صیغہ واحد متکلم یعنی میں کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ مصنف کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ خلاصہ نگاری میں غیر ضروری تفصیلات تحریر کرنے سے گریز کیجیے گا۔ آپ کا خلاصہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے، صرف اہم نکات ہی اس میں تحریر ہوں۔ خلاصہ نگاری کرتے وقت ذاتی رائے یا تبصرہ تحریر کرنے سے گریز کیجیے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں تحریر کریں۔ تو اس سبق میں جہاں ہم نے علامہ اقبال کی نجی زندگی کے بارے میں جانا، وہاں علی بخش کے کردار اور اس کی شخصیت سے بھی واقفیت حاصل کی۔ علی بخش کی وفاداری، اس کی خدمت گزاری، اس کی دیانتداری، ایمانداری جیسی خوبیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اب آپ نے علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں تحریر کرنی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، علامہ اقبال کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی بیان کیجیے۔ علامہ اقبال کی وفات کا ذکر ہم نے سبق کے مطالعے کے دوران پڑھا ہے، آپ نے ہو بہو علی بخش کی زبانی اس کو تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے مندرجہ ذیل جملے مکمل کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ سبق کے باغور مطالعے اور فہم کے بعد آپ یہ خالی جگہ پر کرنے کے قابل ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ جب آپ سبق کو بہت توجہ سے پڑھیں گے تو بآسانی آپ ان سوالات کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ نے سبق کا باغور مطالعہ کرنے کے بعد غلط درست بیانات کی نشاندہی از خود کرنی ہے۔ سوال نمبر 8، سبق علی بخش کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کا رابطہ کالم ب کے الفاظ سے کریں۔ خواجہ عبدالرحیم، جاوید منزل، جاوید اقبال، منیرہ، پان، حقہ، تحصیلدار، مرید، محبت خان، قبضہ، 2:30 بجے جانماز۔ سوال نمبر 9، حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کیجیے۔ حوالہ متن میں آپ نے سبق کا نام اور مصنف کا نام تحریر کرنا ہے، اور اگر آپ ماخذ کے متعلق بھی جانتے ہیں تو ماخذ بھی تحریر کیا جا سکتا ہے۔ سیاق و سباق میں آپ نے دیے گئے پیراگراف سے پہلے کے حالات و واقعات کو بیان کرنا ہوتا ہے، یا آپ سبق کا مرکزی خیال بھی تحریر کر سکتے ہیں اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیا گیا اقتباس سبق کے اختتام سے دیا گیا ہے، ابتدا سے یا وسط سے لیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے منتخب پیراگراف کی تشریح تحریر کرنی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے۔ شریر کا مترادف شرارتی، آمادہ راضی یا رضامند، بھیڑ، ہجوم، رش، سادگی، بھولا پن، فارغ، فراغت، مقدس، پاکیزہ، خوشگوار، خوشکن۔ یہ ویڈیو لورل بینک اسکول سسٹم کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم تفہیم نگاری بھی کریں گے۔ تفہیم لفظ فہم سے نکلا ہے، جس کے معنی سمجھ اور غور و فکر کے ہیں۔ آپ قصے، کہانیاں، کوئی عبارت یا اقتباس پڑھتے ہیں اور پھر اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرتے یا لکھتے ہیں۔
تو اسے تفہیم نگاری کہتے ہیں۔ تفہیم عبارت کے وقت چند باتوں کو مد نظر رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ نمبر 1، دی گئی عبارت کو 2 سے 3 بار پڑھنا چاہیے۔ عبارت کا مرکزی خیال عکس کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ عبارت کس مقصد کے تحت لکھی گئی ہے۔ نمبر 3، عبارت پڑھنے کے بعد دیے گئے سوالات کے جوابات کی نشاندہی کریں۔ نمبر 4، سوالات کے جوابات کے لیے عبارت کو ضرور مد نظر رکھیں۔ آپ نے مرکزی خیال کے گرد ہی گھومنا ہے۔ نمبر 5، بعد ازاں بالترتیب ہر سوال کا جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ نمبر 6، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جوابات میں جگہوں کے نام، شہروں کے نام، کسی چیز کی مقدار یا سن وغیرہ نہیں بدلیں گے۔ نمبر 7، کسی بھی سوال کو خالی نہ چھوڑیں کیونکہ ہر سوال کا جواب عبارت میں موجود ہوتا ہے اور دوبارہ باغور پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ نمبر 8، جوابات میں املا کی غلط سے حتی الامکان گریز کیا جائے، بالخصوص وہ الفاظ جو عبارت میں موجود ہیں۔ آخر میں دیے گئے تمام جوابات کا باغور جائزہ لیں اور ضرورت کے تحت اصلاح کریں۔ آئیے پیارے بچوں، عبارت نمبر 13 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قائد اعظم ہمیشہ سے ایماندار، باہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے۔ ان کا دامن لالچ اور ہوس سے پاک تھا۔ وہ کسی جج یا سچی وکیل سے بھی اپنی شان کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نامساعد حالات میں گھبراتے نہیں تھے، یعنی کیسے بھی برے حالات ہوں قائد اعظم پریشان نہیں ہوتے تھے، نہ کبھی دغا اور فریب سے کام لیتے تھے۔ ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی۔ وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے، یعنی قائد اعظم کی شخصیت میں یہ بات شامل تھی کہ وہ فریب اور دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتے تھے اور نہ ہی وہ اپنے مقاصد کے لیے خلاف قانون کوئی بھی قدم اٹھاتے تھے۔ جس بات کو حق سمجھتے اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مصلحت کوشی سے کام لیتے تھے، یعنی کمپرومائز نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مفاہمت سے کام لیتے تھے کہ جس بات کو حق سمجھ لیتے تھے اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ خوش پوشی کا انہیں بےحد شوق اور سلیقہ تھا۔ خوش پوشی یعنی اچھا لباس پہننے کا انہیں بہت شوق تھا۔ ہندوستان کے کتنے ہی وائسرایوں نے ان کی خوش پوشی کی تعریف کی۔ ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی تھی، یعنی آپ بہت زیادہ مقبول ہو گئے تھے عوام میں۔ پاکستان کا قیام ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ آئیے اب عبارت سے متعلق دیے گئے سوالات دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم کس قسم کے انسان تھے؟ قائد اعظم ایک ایماندار، باہمت اور مستقل مزاج انسان تھے اور ان کا دامن لالچ سے اور ہوس سے بالکل پاک تھا۔ قائد اعظم کا سیاسی رویہ کس قسم کا تھا؟ قائد اعظم کا سیاسی رویہ صاف ستھرا اور پاکیزہ تھا اور وہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے خلاف قانون اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ جس بات کو حق سمجھتے تھے اس پر ڈٹ جاتے تھے اور مصلحت کوشی سے کام نہیں لیتے تھے۔ قائد اعظم کا عظیم کارنامہ کون سا ہے؟ قیام پاکستان قائد اعظم کا عظیم کارنامہ ہے۔ ہندوستان کے وائسرایوں نے قائد اعظم کے کس وصف کی تعریف کی ہے؟ انہوں نے قائد اعظم کی خوش پوشی یعنی اچھا لباس پہننے کے شوق کی تعریف کی ہے۔ اب اگر ہم اس عبارت کا موضوع عنوان تلاش کریں تو قائد اعظم کا سیاسی سفر، قائد اعظم کے شخصی اوصاف، قائد اعظم کی شخصیت، قائد اعظم کی سیاسی بصیرت وغیرہ جو ہیں وہ اس کے عنوانات ہو سکتے ہیں۔ اب ہم عبارت نمبر 15 کا مطالعہ کریں گے۔ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے۔ انفرادیت مطلب نمایاں ہونا، سب سے الگ تھلگ ہونا، خاص ہونا۔ باعمل شاعر تھے یعنی آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے جو تعلیمات دی ہیں آپ نے اپنے کردار سے اس کا عملی ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ انہوں نے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق مطلب اعلیٰ اخلاق، اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا رویہ، خودی کہتے ہیں خوش شناسی کو، اپنی ذات سے آگاہی حاصل کرنے کو۔ فقر کہتے ہیں درویشی اور مغرب سے بیزاری مطلب مغرب سے اکتاہٹ کی تلقین کی ہے اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت مہیا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق شرکت کی۔ گولمیز کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ کا سفر کیا۔
اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے فلسطین گئے۔ نیز اسلامی افکار اور فلسفہ کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں دلی، حیدرآباد، دکن اور مدراس اور بنگلور وغیرہ کے دورے کیے۔ مسلمانوں کے اصرار پر پنجاب اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتخاب میں حصہ لیا اور 3 سال تک اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی، حتیٰ کہ اسلام کے نفاذ کے لیے الگ خطۂ زمین کے حصول کی راہ دکھائی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کا ولولہ تازہ عطا کیا۔ اب اس عبارت کے سوالات دیکھتے ہیں۔ اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کیجیے۔ اس عبارت کے عنوانات درج ذیل ہو سکتے ہیں: اقبال، ایک بعمل شاعر، اقبال کی سیاسی جدوجہد، اقبال ایک سیاسی مفکر وغیرہ۔ آپ اپنی فہم کے مطابق موضوع عنوان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اقبال نے شعر کے ذریعے ہمیں کیا تلقین کی؟ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے ہمیں اسلامی تعلیمات، اعلیٰ اخلاق، خودی، درویشی، فقر کی تلقین کی اور مغرب سے بیزاری کا سبق دیا۔ اقبال نے اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے کن علاقوں کا دورہ کیا؟ اقبال نے اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں دلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگلور وغیرہ کا دورہ کیا۔ یہ ویڈیو لورل بینک اسکول سسٹم کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کا ہوم ورک برائے 18 دسمبر 2020 سبق علی بخش کے مشقی سوالات کے جوابات اور خلاصہ تحریر کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس سبق کے مشکل الفاظ املا کے لیے ذہن نشین کرنے ہیں۔ املا کا ٹیسٹ آپ کی اگلی ویڈیو 23 دسمبر 2020 کو لیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔